جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. یہ جوانی فری میں ملی ہے، اس کے ہم نے اللہ کو پیسے، بولو بھائی، ہر ایک کو ملتی ہے، بالکل فری پھوکٹ کی. بڑھاپا فری پھوکٹ نہیں، بعض دفعہ وہ اپنی حماقتوں سے آ جاتا ہے جلدی، لیکن جوانی کسی اپنے کارنامے کی وجہ سے نہیں آتی. جاتی تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے، لیکن آتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. ہر ایک پر جوانی لازمی آئے گی. تبھی بہت سے لوگ صحت برباد کرنے کے بہت سارے کام کرتے ہیں، بیمار پھر بھی نہیں ہوتے. تو ان کو ڈاکٹر حکیم یہی بولتے ہیں کہ ابھی جوانی ہے تو سروائیو کر رہے ہو، تھوڑا سا بڑھاپا آنے دو. تو پنجاب والے کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا، اور اردو کے میں کہتے ہیں پتہ چل جائے گا. تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو پتہ چل جائے گا. سگریٹ پی رہے ہیں، پی لو بھائی، تھوڑی سی عمر زیادہ ہوگی تو لگ پتہ چل جائے گا. تو جوان آدمی کی جو صحت ہے نا، وہ اس کا جو خون کی گرمی ہے بہت ساری چیزوں کو خود بخود کنٹرول کر لیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھو قبل حرم، ایک بڑھاپے سے پہلے. غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلے میں اس حدیث کا ترجمہ مکمل کر دوں. فرمایا صحتک قبل فراغک، صحت کو غنیمت سمجھو. صحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے، بولو بھائی، پہلے. صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کیا مطلب؟ ہر صحت کے بعد بیماری بھی ہے، ہمیشہ ایسے نہیں رہو گے جیسے نظر آ رہے ہو. فراغک قبل شغلک، فراغت کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. جتنے فارغ آج ہو کل اتنے فارغ نہیں ہوگے. مصروفیتیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا مصروفیتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جو ٹائم اللہ نے آج آپ کو دیا ہے وہ ٹائم کل آپ کے پاس نہیں ہوگا. غنا کا قبل فقرق، دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اس کا امکان بہرحال موجود ہے کہ یہ پیسہ آپ سے فیوچر میں چھن جائے. اور آخر میں فرمایا حیات کا قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. کچھ بھی نہیں ہو تو زندگی تو ہے نا. ممکن ہے کوئی غریب کہہ سکتا ہے کہ یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، تو میں تو ویسے ہی غریب ہوں تو میرے پاس غنیمت سمجھنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. بیمار آدمی کہہ سکتا ہے کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. وہ کہے میرے پاس تو صحت، بولو بھائی، ہے ہی نہیں. تو میں کہاں سے؟ تو میرے بارے میں تو یہ بیان ہے ہی نہیں، یہ حدیث میرے بارے میں ہے ہی نہیں. مصروف آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آ رہا ہے کہ جو فارغ ہو وہ مصروفیت سے پہلے اس فراغت کو غنیمت سمجھے. میرے پاس تو فراغت ہے ہی کوئی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی کوئی نہیں. اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. بوڑھا کہہ سکتا ہے یہ جوانی میں حدیث سن لیتے تو کوئی فائدہ تھا، جوانی تو اب ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا، ہے ہی کوئی نہیں. پنجاب والے اس طرح کہتے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں. تو اب میرے بارے میں تو یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں. تو اس لیے آخر میں نبی نے فرمایا حیات کا قبل موتک. ایک چیز تو ہے نا زندگی، چلو بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، غربت بھی ہیں، زندگی ہے، یہ بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاؤ. تو اسی کو غنیمت سمجھ لو. غنیمت سمجھنے کا ایک مطلب صحیح ہے اور ایک مطلب غلط ہے. پہلے میں غلط مطلب بتاتا ہوں کہ اس حدیث کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں. حدیث کے الفاظ کو نہ بھی مانے، اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں نا بھائی. غیر مسلموں کے جو والدین ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو اسی الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں، بیٹا آج کل فارغ گھوم رہے ہو، بعد میں بزی ہو جاؤ گے، ابھی فراغت میں یہ کام کر لو. کہتے ہیں نا بھائی ابھی صحت مند ہو، بیماری تو ہر ایک پر آتی ہے، تو یہ کام کر لو. تو حدیث کا جو الفاظ ہیں ان سے کسی کو اختلاف، بولو بھائی، نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کس چیز کو غنیمت سمجھے کس کو غنیمت نہ سمجھے. یہ تو گورے بھی یہی کہتے ہیں نا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی گورے بھی یہ کہتے ہیں، سارے والدین اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں، جتنے ٹیچرز اپنے شاگردوں کو یہی کہتے ہیں. تو یہ نبی نے یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا، اس کی ضرورت بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ یہ جو ہر آدمی کہتا ہے کہ ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور پاگل سے پاگل کو بھی پتہ ہے کہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن آتا ہے ریٹائر بھی ہوتا ہے انسان. تو اللہ نے یہ بات سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو بتائیں کہ 5 چیزوں کو کیا سمجھیں؟ غنیمت. تو یاد رکھو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب اور وہ مطلب جو گورے بتاتے ہیں، ان دونوں مطلبوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. نہیں آ رہی بات؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کا مطلب دنیا دار لوگ یہ لیتے ہیں کہ جوانی میں جتنے مزے اڑا سکتے ہو اڑا لو، بڑھاپے میں یہ مزے اڑانے کا موقع بول لو یار نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جوانی میں کچھ بن جاؤ. کیا کرو؟ بن جاؤ. کوئی اچھے کھلاڑی بن جاؤ، اچھے گلوکار بن جاؤ، اچھے ایکٹر بن جاؤ، کچھ نہیں چور ہی بن جاؤ لیکن اچھے بنو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو غلط لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چلو چور بھی بننا ہے تو کیا بنو؟ ماہر چور بنو. یہ کیا مسجد سے چپل چرا لی اور کسی کے بٹوا چرا لیا؟ ایسے بنو جیسے ہمارے سابق تھے، سابق سے بھی سابق، وہی جو مشہور ہیں اس فن میں. انہوں نے جوانی کو کیا سمجھا تھا؟ بولو بھائی، غنیمت سمجھا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے جو ان کو دماغ کی اور ذہانت کی نعمت دی، اس کو انہوں نے کیا سمجھا؟ غنیمت. اس کو استعمال کیا. آج اس کا پھل وہ کھا رہے ہیں. سب جیل چلے گئے مگر وہ آزاد گھوم رہے ہیں. یہ کس کا غنیمت سمجھا انہوں نے؟ اس کو غنیمت، دماغ کو غنیمت سمجھا کہ بھائی یہ استعمال کرو. باقی اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے مگر بیچارے جیل چلے گئے. تو ہر آدمی نا اس کا مطلب اپنے حساب سے لیتا ہے. بھائی صحت کو بڑھاپے سے پہلے، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. کیا مطلب؟ بیماری آئے گی تو کیا سٹا، کیا شراب ہے بھائی، کیا کر سکیں گے؟ مزے اڑاؤ لو جلدی جلدی. اور جو زیادہ اچھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں عیاشی میں نہیں کھپاؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ترقی میں لگا دو. اچھی ایجوکیشن حاصل کر لو جوانی میں تاکہ بڑھاپے میں کام آئے. حالانکہ اچھی ایجوکیشن بڑھاپے میں کام نہیں آتی. اگر یقین نہ آئے نا، میں اچھی ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، کہیں آپ یہ سمجھیں. ایجوکیشن حاصل کریں مگر اس ویژن کو سامنے رکھ کے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا میں. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں، بوڑھے ہیں، اپنی ڈگریاں بتاتے رہتے ہیں، میں یہ بھی ہوں، 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 لیکن اب دنیا مجھے لفٹ کرانے کے لیے تیار. ایسے ہیں لوگ. کیونکہ آپ کے پاس جو ڈگریاں تھیں ان ڈگریوں کا کمپنیوں کو جوانی میں فائدہ تھا، آپ کی جوانی میں. بڑھاپے میں ان ڈگریوں کا نہ اولاد کو کوئی فائدہ ہے، نہ بیگم کو کوئی فائدہ ہے، نہ بچوں کو کوئی فائدہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور کمپنیوں کو بھی فائدہ نہیں ہے. تو اب وہ کیا ہے، وہ ڈگریاں کسی کام کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی پرانے جتنے بھی گزر چکے ہیں ان کو نمائش کے لیے، جیسے پرانے جب اداکار بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پرانا ہو جاتا ہے، تو سال میں 1-2 دفعہ اسٹیج پہ لا کے اس کی زیارت کروائی جاتی ہے. لوگ اس کی عزت دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ابھی بھی بہت عزت دی ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے دی ہوتی ہے. جب وہ گھر جاتا ہے تو پھر پیچھے کوئی بھی بولو بھائی نہیں آتا کہ آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں. نیٹ پہ سرچ کریں جو اداکار ہیں نا ان کے گھریلو زندگی بڑھاپے میں کیسی گزری. یوٹیوب نے تو آج ساری سب کچھ سامنے رکھ دیا نا نیٹ نے. تو ذرا دیکھیں کہ ان کے گھریلو حالات بولو بھائی کیسے ہیں. اولادیں تو ہوتی نہیں ہیں. مولویوں کی باتوں کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ اولاد، وہ کہتے ہیں یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی ٹاپک ہے؟ یہی تو ٹاپک ہے. آپ کی زندگی کو برباد جو چیزیں کر رہی ہیں تو ہم اس کو تو بولیں گے نا کہ غلط ہو رہا ہے. تو نہ اولادیں ہوتی ہیں بیچاروں کی، نہ بہویں ہوتی ہیں، نہ داماد ہوتے ہیں، سب پیسہ عزت. تو وہ جوانی میں تھا، اب وہ نچوڑ لیا کمپنیوں نے، پیسہ کما لیا. اب آپ ٹیشو پیپر کی طرح، جیسے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے کتنا خوبصورت ہوتا ہے، جب استعمال ہو گیا تو اب اس کی جگہ کیا ہے؟
ڈسٹ بن, کچرے کے ڈبے میں اس کو پھینک دو. یہ ہوتا ہے. بات سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی؟ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنے کا یہ مطلب ہے. ایجوکیشن جلدی جلدی حاصل کر لو. کریں ضرور, ایجوکیشن کے تو ہم حامی ہیں, لیکن جو سوچ رکھ کے ایجوکیشن حاصل کی جاتی ہے اکثر بڑھاپے میں کام نہیں آتی. جو تھنکنگ چل رہی ہے اس کے ایجوکیشن کے پیچھے نظریہ کیا ہوتا ہے؟ فراغ کا قبل شغلک, مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو. لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں بیزی ہو جاؤں اپنے آپ کو میں خود کیا کر لوں, بیزی کر لوں. میں خود کیا کر لوں, بیزی, اور کچھ وہ کام کر لوں جو مشغولیت کے ایام میں نہیں کر پاؤں گا. اور اس کا مقصد ہے اپنے آپ کو بنانا. پیسہ حاصل بتا دوں سوچ کا کیا ہے, پیسہ کمانا. یعنی تمام محنتوں کا حاصل اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو, یعنی جوانی میں جلدی جلدی پیسہ کما لو. یہ تعلیم تو ایک لیول ہے, کوئی ڈاکٹر بن کے کما لے, کوئی انجینئر بن کے. اب جتنے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے اس میں پیسہ نہیں ہے تو بنیں گے, بولیں گے چھوڑو یار پکوڑے بیچو اس سے بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ اوبر چلاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اچھے اچھے انجینئروں کو, حالانکہ وہ انجینئر بنے, کتنا اللہ نے ان کو صلاحیت دی, تعلیم تھی, علم تھا, مگر کیا چلا رہے ہیں, کریم اور اوبر. کہہ رہے ہیں اس میں پیسہ, بولو بھائی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انجینئر بننے سے ان کا مقصد کیا تھا؟ ملک اور قوم کی خدمت, پیسہ کمانا. تو انہوں نے کہا جب ٹیکسی میں پیسہ مل رہا ہے تو مجھے دماغ خراب ہے میں کسی آفس میں جا کے بیٹھوں. کیا ہو گیا بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک ڈاکٹر صاحب پرندے بیچ رہے تھے کراچی میں. ایک زمانے میں یہ جو آسٹریلین طوطے اور اس طرح کا پیرٹس کا جو بزنس ہے نا, بہت لوگوں نے جائیدادیں بنا لی تھیں اس میں. وہ آیا کرتی تھیں, ایک فنچز کہتے تھے اس کو, بلیک چک اور وائٹ چک. تو سارا پاکستان خاص طور پہ پورا کراچی اسی کے پیچھے لگ گیا. ایک ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے کیا کر رہے ہیں, بلیک چک کا بزنس. ان سے پوچھا گیا خیریت ڈاکٹر صاحب, انہوں نے کہا بھائی وہ میں 10 سال میں اتنے نہیں کمائے میں نے مریضوں کا علاج کر کے, اس میں کیا ہو رہا ہے, بیٹھے بیٹھے کہہ رہے فون کرتا ہوں آ جاتے ہیں. لیکن وہ پھر کام ایک دم ٹھپ سے دھڑام سے نیچے. جو آخری رہ گئے تھے نا جن کے پاس بلیک چک اور وائٹ چک, بس وہ پھر بیچارے پھر رہے تھے یہ کس کو پہنائیں ہم جا کے. لیکن کوئی نہیں پہن رہا تھا اس کو, لیکن لوگوں نے بہت کیا. تو اس لیے میں خلاصہ اگر بیان کروں کہ بھئی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو کا آج کل مطلب کیا سمجھا جاتا ہے کہ جلدی جلدی پیسے, بولو بھائی, کما لو. یہ مطلب ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنے کا. دوسرا, صحت کو بیماری سے پہلے کیا مطلب, جلدی جلدی پیسے کما لو ورنہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جاؤ تو پیسے نہ کما سکو. اور دولت کو غربت سے پہلے کیا مطلب, جتنے پیسے ہیں انہیں کسی ایسی جگہ انویسٹ کر دو کہ کل اگر جاب چلی گئی, غربت آ گئی تو میرے پاس پہلے سے کوئی انتظام ہو. لہذا غنیمت سمجھنے کا مطلب کیا ہے پیسے کو, کہ پیسے سے پیسہ, بولتے کیوں نہیں بھائی, بنا لو. زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنے کا جو آج کی زمان میں مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی پیسہ کما لو مرنے سے پہلے, مر گئے تو کمانے کے قابل بولو بھائی نہیں رہو. یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں بھائی, بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا, یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. تو اللہ کے نبی کا مطلب یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مطلب ہوتا تو پھر اللہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو ساری دنیا میں مسلم ہے, سب یہی کر رہے ہیں.